السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں بچوں کی تربیت، خصوصاً ٹین ایجرز کی تربیت والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی رہنمائی جدید سائنس کے ساتھ ملا لیں تو یہ کام مشکل نہیں رہتا۔ ناظرین گرامی قدر، آج کل کے بچے، خاص طور پر ٹین ایجرز، ہمارے بچپن سے بہت مختلف زندگی گزار رہے ہیں۔ موبائل، سوشل میڈیا اور نئی سوچ نے ان کی دنیا بدل کر رکھ دی ہے، اور والدین کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم انہیں کیسے صحیح راستے پر رکھیں۔ آج میں آپ کو 5 ایسے آسان آزمودہ اصول بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو با اعتماد، با اخلاق اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود مثالی بنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اس کے بعد ہم بچوں کی تربیت پر توجہ دیں گے۔ یاد رکھیں، بچے ہمارے الفاظ سے کم ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں اور انہیں سچ بولنے کا کہیں تو وہ ہم سے نہیں، ہمارے عمل سے سیکھیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے سامنے صبر، نرمی اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا، لہذا جو عادات اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنی زندگی میں اتاریے۔ نمبر 2، بچوں سے دوستی والا رشتہ رکھیں۔ بچے، خصوصی طور پر ٹین ایجرز کو حکم دینے والے والدین نہیں، سننے والے، رہنمائی کرنے والے، پیار کرنے والے والدین چاہیے ہوتے ہیں۔ تنقید کم اور رہنمائی زیادہ فرمائیں۔ بچے خصوصاً ٹین ایج میں بہت حساس اور خود مختار سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کی سنیں گے وہ آپ سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے نرمی سے بات کرتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے اور کبھی انہیں جھڑک کر خاموش نہیں کراتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ روزانہ کم از کم 15 منٹ ان سے عام باتیں کیجیے۔ اسکول، دوستوں، خوابوں کے بارے میں گفتگو کریں۔ جب وہ کھل کر بات کریں گے تو آپ ان کی سوچ کو بہتر سمت دے سکیں گے۔ نمبر 3، موبائل اور سوشل میڈیا کی حد مقرر کیجیے۔ اسکرین ٹائم بچوں کی نیند، پڑھائی، مزاج اور مجموعی طور پر صحت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ گھر میں آسان اصول بنائیں، مثلا کھانے کے وقت موبائل فون خود بھی بند رکھیے اور بچوں کو بھی بند رکھنے کے لیے کہیے۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین ٹائم ختم کیجیے، خود بھی نہ دیکھیں، بچوں کو بھی اس کی تربیت کریں۔ موبائل زیادہ تر مثبت سرگرمیوں کے لیے استعمال کیجیے، مثلا پڑھائی، تحقیق، انفارمیشن، معلومات وغیرہ۔ ٹیکنالوجی پر پابندی نہیں بلکہ توازن ضروری ہے۔ پراپر مثبت استعمال اس کی افادیت بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4، ذمہ دار بنائیے۔ بچوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام دیں، جیسے کمرہ صاف کرنا، پودوں کو پانی دینا یا چھوٹی موٹی خریداری کرنا۔ یہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بچے میں خود انحصاری اور ذمہ داری پیدا کرتے ہیں، اور کل کو یہی بچے عملی زندگی میں مضبوط کردار کے مالک بنتے ہیں۔ جب بچہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو ان میں اعتماد اور خود انحصاری پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرے، سعی کرے۔ نمبر 5، حوصلہ افزائی اور جذباتی سہارا دیجیے۔ یہ ٹین ایج میں بچوں کو سب سے زیادہ اپنے والدین اور بزرگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناکامی پر ڈانٹنے کے بجائے ان کی رہنمائی کیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیں، چھوٹی کامیابی پر تعریف کیجیے۔ غلطی کریں تو غصے کے بجائے سمجھائیں، رہنمائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتے تھے اور ان سے محبت کا سلوک کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت کیجیے، احترام کیجیے اور ان کو زینت دیجیے، ادب کے ذریعے، اچھی تربیت کے ذریعے زینت دیجیے، بناؤ سنگار کریں۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کی تعریف کیجیے اور مشکل وقت میں ان کو سہارا دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی باقاعدہ رہنمائی کیجیے۔
بچوں کو کھیل کے ذریعے ٹیم ورک سکھائیں، اچھی کہانیاں قرآن کی تعلیم سے اخلاق مضبوط کریں اور ان کے دوستوں کے انتخاب پر نظر رکھیں۔ تربیت ایک دن کا کام نہیں بلکہ مسلسل محبت، صبر اور رہنمائی کا سفر ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو ویلا نہ رکھیں، بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف و مشغول رہنے کی کوشش کیجیے۔ پڑھائی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ان کو مختلف ہنر بھی سکھائیں، پڑھائی کے ساتھ پیسے کمانے کے بھی طریقے سکھائیں۔ آج کل آن لائن آف لائن بہت سے طریقے آئے ہیں، ان کو آن لائن آف لائن محنت کر کے پیسے کمانے کا بھی طریقہ سکھائیں۔ پڑھائی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی معاشی خود انحصاری سکھائیں تاکہ وہ عملی زندگی میں محنت کرے، کامیاب ہوں۔ جب بچہ ٹین ایج میں ہی ہو، اپنے بچوں کو گرمی، سردی، بھوک، پیاس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بچہ سخت جان ہو، بچہ کمزور نازک طبیعت کے نہ ہو، اور بچوں میں خود انحصاری، خودداری اور فیض شعاری، جفاکشی کی عادت ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو، اپنی زندگی میں اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہو اور خوددار انسان بنے۔ بعض والدین بچوں کو صرف پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے کہتے ہیں، ان کو ہر کام سے الگ رکھتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز سے، گھریلو کام سے اور چھوٹی موٹی اپنی مدد کرنے سے بھی ان کو فارغ رکھتے ہیں کہ جب پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر جاب نہ لگے تو پھر وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بچوں کو پڑھائی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی محنت کی عادت ڈالیے، کفایت شعاری، جفاکشی اور سختی نرمی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں ان کے اندر تاکہ وہ عملی زندگی میں کامیاب اور کامران لوگوں میں شامل ہو اور ان کی زندگیاں آسان ہوں۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔